بچاوے، شرک تو بچاوے، ضروریات دین سکھ لوے۔ دوسرا درجہ کی کرے کبیرہ صغیرہ گناہاں تو بچتا رہے۔ اعلیٰ درجہ تقوی دا، جس طرح مثال دے طور تے میں ابل اپنے ساڑی مسجد دے اندر تسی غور کرو، او چھوٹے بلب نے اگے بڑے نے، اس کو اگے بڑے نے، یعنی کہ بلب دا کمال ہے، ایک بلب ہوندہ ہے جڑا ایک کمرے دے اندر روشنی کردا ہے، ایک بلب ہوندہ ہے جڑا حال روشن کر دیندہ ہے، ایک ٹوب لائٹ ایسی ہوندی ہے جڑی پورا میدان روشن کر دیندی ہے۔ اسی طرح تقوی دے درجے نے، جیوں جیوں تقوی بڑھدا جائے گا اللہ بلائے در رتبہ بلند فرماتا جائے گا۔ جی میں انسان دا تقوی بڑھ گیا، انجے بلائے دا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک جیسی بلائت نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اللہ ربی ہوتا ہے۔ اسی حضور غوث پاک نمانن والے ہیں، صرف اور صرف حضور غوث نہیں مندے، پیر شاہ عبدالقادر جیلانی صرف غوث نہیں مندے، اساں تے غوث اعظم مننے خالی غوث نہیں، غوث اعظم جنہ دے دروازے دے، جنہ دی چوکھٹ دے ہر وقت غوث غلامی کر رہے ہوندے نے، انہاں کو پیر شاہ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانیہ کیا جانا ہے۔ ایسا رتبہ ہے، انہاں دا تقوی ود گیا، بلند ہونا گیا، اللہ دی ذات نے انہاں دی ولایت دا درجہ بلند فرما چھڑیا۔ سنو امام الانبیاء علیہ السلام عرض کر رہا ہوں، پہلا درجہ انسان اپنے آپ کو کفر تو بچاوے، شرک تو بچاوے، ضروریات دین کو سیکھ لوے۔ دوسرا درجہ صغیرہ کبیرہ تو اپنے آپ کو بچا لوے۔ تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے جڑی بھی چیز اللہ کو غافل کرے، اس چیز کو دور کر دے یا آپ دے تو دور ہو جاوے۔ اے درجہ حاصل کرنے واسطے جدو کوئی بھی انسان اس رستے دے چلتا ہے، اس رستے دے چلن واسطے دو چیزاں نے بزرگان دین فرما دے نے، دو چیزاں ایسیاں نے جدو انسان اپنا لگے گا پھر اس رستے دے کامیابیاں مل جاویں گیاں۔ وہ کیڑیاں چیزاں نے فرمایا، پہلی چیز ہے انسان دا رزق حلال ہوئے، سبحان اللہ، انسان دا رزق حلال ہوئے، انسان دا رزق حلال ہوئے۔ دوسری چیز انسان دی زبان تے صدق ہوئے، سچ ہوئے، وجود بھی سچ ہوئے، زبان دے بھی سچ ہوئے۔ اے دو چیزاں انہیں سمجھ لو جنہیں انسان دی پرواز دے دو پر نے، جدو انہاں دو چیزاں نو اپنا لیندا ہے سمجھو وہ دی پرواز شروع ہو گئی ہے۔ جدو ابتدار اچھی ہو جاوے پھر سمجھا جے کامیابی مل جاوے گی۔ اگر اس کے حلال کی گل کراں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مسافر ہوئے، بندہ مسافر ہوئے، کتنا سفر کی دیا ہوئے کہ سفر دی وجہ نہ چہرے تے گرد و غبار ہوئے، جسم نہ لباس پھٹ چکی ہوئے، پیاس کی شدت نہ لگی ہوئے، بھوک بھی شدت نہ لگی ہوئے۔ اس سفر کو میرے آقا نے اللہ کی طرف میں عذاب ازمائش کیا ہے، سفر ایک ازمائش ہوئی ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا مسافر کو دعا کرایا کرو، کیونکہ مسافر کی اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ سفر کر رہا ہوئے، سفر کے دوران ہوئے کپڑے پھٹ جاون، چہرے تے گرد و غبار ہوئے، بھوک تے پیاس شدت کر گئی ہوئے، فرمایا وہ دعا کرے اگر وہ جسم دے اندر حرام دا ایک لقمہ ہے، اللہ وہ دی دعا قبول نہیں کردا، اللہ وہ دی دعا نو قبول نہیں کردا اگر وہ جسم دے اندر ایک حرام دا لقمہ ہوئے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جڑا جوان حرام دی کمائی نال پروان چڑھے او دی موت آ جاوے، وہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ فرمایا جڑا انسان اپنی غذا حرام رکھے وہ بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ ایک ہی ہے حرام رزق، اللہ کی ذات نے ہر انسان کو پیدا کرنے تو پہلا 1000 سال پہلے
کا انتظام فرمایا ہے، رزق کا انتظام کیتا ہے، رب مالک ہے اور رزق عطا کرن والا ہے، رب دی رضا تے چل رزق طلب کرتا جا، اللہ رزق عطا فرما دے۔ اگر آرام دی کوشش ہوئے تو رزق ہونی مقدر دا ہے، اگر آرام کو ہٹ کے بندہ حلال دی کوشش کرے رزق پھر بھی مقدر تو ود کے کوئی بندہ کسی دا لقمہ کھو نہیں سکتا، کسی دا لقمہ اپنے ال لیا سکتا نہیں، یہ حق ایو حق ہے جنہوں کائنات تا کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا، ایو حقیقت ہے۔ ہن بندہ رائی بن گیا ہے اس رستے دا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی پرواز شروع ہونے لگی ہے، تو پرواز کی میں شروع ہوئے جی دو پاروں پر کہڑے ہیں، ایک رزق حلال، ایک سچائی، بندہ بولے دے سچ بولے، رزق کھائے دے رزق حلال، جی اگر اس سے بحث کرنا تو ایک الگ موضوع ہے رزق حلال دا، ساڑھے ملک دے اندر اتنا بیڑا گرک ہو چکے ہیں، اسی خود بھی کوشش کریے نا اپنی حلال دی کمائی کما کے نہیں کھا سکتے، گوشت لین جائیے تو کی پتہ ہے اگلے ظالم دے پتر نے ٹھنڈی کر کے تری ہو ہے نا۔ ایسے بھی میں اگلے ایک بندے کو سنیا تو میں حیرت گم ہوئی، آندا ہے وہ مرغیاں دا گوشت لین والا سی تے آیا نا گڈی والا تے او دے کو پوچھدا ہے کوئی ٹھڈیاں بھی چاہیے یہ کوڑ ورلڈ کوئی ٹھڈیاں بھی چاہیے نے تو آنا 5-7 پیس دے دے، وہ بندہ دس جانا میں تو پوچھا بھائی یہ کی مطلب ہے، وہ کو ٹھڈیاں بھی چاہیے نے، آندا انہیں دسیا یہ مطلب ہے سفر کے دوران وہ پتہ نہیں وہ جی جانور ہوں دب کے کول تراہ کرو تو مر جاندیاں، سفر کے دوران گڈی کو پاں کی دوجی گڈی نے تو مر گئی نے، یا سفر کے دوران اجکا لگیا ایک چھٹے ہوئی نے تو مر گئی نے، جہاں مرغیاں نے وہ لہدا ایک چوڑ پا لیندے نے تو دکاندار کو پوچھ لیندے نے میں ٹھڈی بھی چاہیے، یعنی کہ وہ مردہ ککڑیاں سانو کھوا دیندا تے میرج اللہ میں ساڈا روٹین بن گئی، ساری بستری ہوندی ہے، گھر شادی ہو جائے میرج اللہ میں جانا ہوندا تے اوتھے 100% کام ہی سدا ہے نا، ہیں سارے کام جو ہے۔ اگر اسی حلال دی کمائی خود کما کے کھانا شروع کر دئیے تو جڑی کوئی چیز خریدنا نہیں پتا اگلے ظالم نے کی ظلم کیتے ہیں۔ اور پھر ساڈے پاکستان دے اندر KFC میکڈونر یہ دو چیزاں نا یہ گرنٹڈ یہ یہودیاں دیاں نے، عیسائیاں دیاں نے، انہاں تے جتنا بھی چکن آوندا نا مرغا یہ باہر ہوندا ہے، اتنے تکبیر پاکستان دے اندر نہیں ہے۔ میں بڑی تصدیق شدہ بات کر رہا بڑی ذمہ داری نال، میکڈونر اور KFC جڑا اتنے چکن آوندا نا چکن وہ باہر ہی آوندا ہے، اتوں انہیں مشیناں رکھیاں نے کیونکہ وہ مسلمان نہیں، انہوں نے تکبیر دی کہڑی لوڑ ہے، وہ مشیناں رکھیاں نے جی قلم کر دی جاندی تو ہن اگلی جڑی وہ کھلڑی لاندی جاندی ہے، اگلی آندرا کر دی جاندی ہے، انج اگلی پیس کر دی جاندی ہے، اگے شاپر نے پیک کر کے کر دی جاندی ہے تے وہ ساڈے کول آ جاندے۔ ساڈے مسلماناں دے نے جیڑا سواد KFC دا نا وہ کسی اور دا نہیں، یہ میں بات ہسان واسطے نہیں کر رہا، میں جاننا انہوں لوگوں بھی جڑے آنے نے جیڑا سواد KFC دا نا وہ ہور اسلام آباد ساڈے چلو نیڑے نیڑے کدائیاں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ گل ساڈے تو دور ہی رکھے، آمین تے کہہ دیو۔ یہ وڈیاں شہراں وچ یہ ہے انہاں دیاں شاپاں جتنیاں بھی نا یہ وڈیاں شہراں وچ نے، بندہ کھا لیا حرام دا لقمہ تے 40 دن تک کوئی عبادت قبول تے ہن ولایت سارا کتھوں لبنی ہے۔ یہ ساڈے کردار نے، سب نو بڑی ساڈی کمزوری ہے کہ ساڈے نال جتنا بھی ظلم ہو جائے اسی آواز بلند کر کے راضی، اسی بول کے راضی نہیں، کوئی اور ہی بولے گا۔ وہ یہ جڑا ظلم سکھا رہے ہیں اپنی آنے والی نسلاں نے کر کے جا رہے ہیں، ویسا بولنا سکھایا ہی نہیں، نہ اسی خود بولے جب بچیاں کہیں بولنا ہے تین جے چکی دیا بڑا تھلے پستے جان گے سارے۔ خدا را اس سے حق بنتا ہے ہر مومن دا آواز اٹھائے، ہر مسلمان دا حق بنتا ہے آواز اٹھائے کہ اے جڑیاں بغیرتیاں جڑیاں ساڈے نال ظلم کیتے جا رہے ہیں انہاں کو سن نجات دتی جاوے، ساڈا قصور بھی کی ساڈے کو اتنا بھی آکھنا ہوندا
نہیں تو امام الانبیاء عرض کر رہے ہیں دو پر نے اس پرواز واسطے کہ انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلا پر ہے کہ انسان کا رزق حلال ہوئے، دوسرا پر ہے کہ انسان سچ بولنے والا ہوئے۔ آؤ جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہنا اس ہستی دے والدین کا ذرا پتہ کریے کہ کنیاں شانہ والے نے، انہاں چیزاں دے کنہ عمل کرنے والے نے، رزق حلال کا کتنا اہتمام کرنے والے نے، سچائی کا کتنا ساتھ دینے والے نے، اور کتنا خود سچ بولنے والے نے۔ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام میں واقعہ شاید اکیلی سنایا روایتاں دو نے، ایک روایت ہے 1 سال دی مدت، ایک روایت ہے 12 سال دی مدت۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی عام دے والد جناب حضرت موسیٰ ابو صالح رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں ایک نار دے کنارے، ایک سیب بیٹیا بھوک لگی سی، نار دے اندر ڈلتا جا رہا ہے، پکڑیا کھا لیا، کھان تو بعد پھر آلایا۔ اسی روز مار پڑھ جانے یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، اس دیہڑے جدو حساب ہونا ہے، اسی صرف پڑھ کے کہیں باہر ہو جانے تو پھر باہر نکل کے سن خبر بھی نہیں ہوتی ویسا کوئی حساب دینا ہے۔ ایتھوں پڑھتے ہیں نا کہ نہیں پڑھتے؟ آج گئے ہیں پڑھتے ہیں نا یوم یقوم الحساب پڑھ لیندے ہیں، لیکن وہ عمل کرنے والے سن اس سے وقت خیال آیا کہ اساں حساب دینا ہے۔ نار دے جدو پانی آ رہا سی ادھر چل پے، چلدیاں چلدیاں رستے کے اندر باغ سے بنایا آیا، پوچھیا مالک کون ہے؟ اسے دسیا انہوں نے کول گئے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول گئے جا کے رسیدی حضور میں تواڈے باغ دا سیب سلطہ نار دے وچوں کھا لیا ہے، یا اجرت دینا چاہنا وا یا معاف کر دے وہ معافی منگنا چاہنا وا، کیوں کہ میں دل کی آمد حساب دے دن رب دی بارگاہ دے در پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اس واسطے یا معاف کر دے وہ جاؤ اجرت لے لو۔ جنہوں اینا جملہ بولیا انہوں بھی اللہ نے وہ نگاہ عطا کی دی سی جیڑی اللہ نے اپنے خاص بندیاں نے عطا فرماتا۔ جدوں نہ ویکھیا نا نوجوان بھی ہیں اینا تقوی این چہرے ویکھیا فرمایا نہیں بیلیا اساں معافی نہیں دینی، سال پورا باغ دی راکھی کرنی پوے دی، گوڈی کرنی پوے دی، پانی دینا پوے دا، معافی جے لینی ہے تے کر لاں دے، کراں گا ضرور۔ اگے فرمایا دوسری شرط دے وے کہ میرے گھر ایک بیٹی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے، جڑی قدماں تو چل نہیں سکتی، زبان تو گونگی ہے، کناں تو ڈوری ہے، ہتھاں نال پکڑ نہیں سکتی تے اودے نال نکاح بھی کرنا پوے دا۔ جدوں انی گل کیتی تے آپ نے فرمایا جدوں معافی منگنی ہے، جدوں معافی منگنی ہے تو کوئی عرض نہیں میں کر لاں گا۔ آپ نے شرائط قبول کی، وقت مدت ختم ہوا تے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت پیر صاحب دے والد نال اپنی بیٹی دی شادی کر دیتی، وہ رخصتی ہو گئی، منوں ڈولیاں دا سبب کہ تسی جان دے ہوندا سی۔ رخصتی تو بعد جدوں آپ دے گھر دے اندر کمرے دے اندر دلہن پہنچنا تو آپ رات نے جدو اپنی دلہن دے کمرے دے اندر گئے تے فطرت دے مطابق سلام پیش کیتا تے کو جواب ہویا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام دا جواب آیا، فوراً کمرے چ باہر نکل گئے، انہوں نے کول گئے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا کے عرض کی حضور تساں فرمایا سی میری بیٹی گونگی ہے، اکھاں تو دیکھ نہیں سکتی، قدماں نال چل نہیں سکتی،